بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں چودھری جہاں زیب چیئرمین عوام دوست پارٹی، اور میرے ساتھ اس وقت اکابرین میں موجود ہیں ہمارے پریزیڈنٹ علماء و مشائخ ونگ پیر مرشد اللہ رکھا فاروقی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے دوست، ان کا تعارف کروائیں گے پیر صاحب۔ اور پیر صاحب پلیز۔ محترم المقام پیر خواجہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب مہاروی آف ڈسٹرکٹ بہاول نگر، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بھی اور ویلکم۔ تحریک متحدہ علماء مشاہد کے چیئرمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس وقت ہم جو ہے وہ ایک رینڈم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم اس کی ویژولس کی نظر کر دیں اور اس کی ویڈیوز بنا دیں تاکہ عوام بھی فیض یاب ہو۔ ہماری یہ رینڈم گفتگو آپس میں ہو رہی ہے، اور اس کے کئی موضوعات ہیں جو جنرلی ہم جس پہ تصوف پہ بھی بات کر رہے ہیں، عشق پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں جو ہمارے اکابرین مشائخ ہیں، اکابرین جو دین ہیں، ان کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے ابھی ہمارے مہاروی صاحب نے بیان فرمایا کہ ریاستی جو ڈھانچہ تھا اس میں سپہ سالار کی بڑی اہمیت تھی، اور جو ہمارے تمام خلفائے راشدین ہیں وہ بھی سپہ سالار تھے، اور پھر ساتھ وہ پورے ریاستی ڈھانچے کو بھی چلاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پاکستان یا پھر اسلامی دنیا میں جو اسلامی لٹریچر موجود ہے ریاستی ڈھانچے کے اوپر، اس کے متعلق ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی پریفرنس ہے۔ تو ہم اس سلسلے کو اب جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور چونکہ اس کی تجدید چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عصری تقاضوں کے مطابق جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس دور میں دین کی جو عرصے نو تجدید ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کریں، اور مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہم اس کی جو ایک کہتے ہیں پلاٹ بنا دینا، تو ایک ایسی صورت جو ہے وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ عوام دوست پارٹی ممنون ہے ہمارے مشائخ ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہے پیر اللہ کا فاروقی صاحب، انہوں نے یہ قدم ہمارے ساتھ اٹھایا، اور ہم الحمدللہ اس پہ جنرلی ایک بات چیت جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اچھا جی پیر صاحب، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے عشق پہ جی کہ عشق جو ہے وہ حق الیقین ہے بیسیکلی، اور یہ گفتگو تھوڑا سا عوام الناس کو، چونکہ اب کیمرہ درمیان میں آ گیا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو گفتگو کریں تو وہ ہماری جو عوام ہے وہ اپنی علمی جو ان کا علمی سطح ہے یا علمی لیول ہے اس کے حساب سے اس کو ابزارب کر سکیں۔ خواص کے لیے بھی ہے اور عوام الناس کے لیے بھی یہ گفتگو ہے، تو اس کو ہم اسی طرح سے چلاتے رہیں گے۔ مولوی صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جس میں اس دور میں مصنوعی ذہانت میں انسان اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ آپ اپنے فون کے اوپر آپ کو کوئی بھی دینی معاملہ ہو، آپ نے دنیا کے کسی تہذیب کے متعلق پوچھنا ہو، آپ نے کسی تہذیب کی جو اس کی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں جاننا ہو، تو اس کے متعلق جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی تفصیل سے بتا رہی ہے۔ بالکل ایسے ٹائم پہ جب تقابل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے مختلف جو مذاہب ہیں ان کے درمیان میں، تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کو عصری تقاضوں کے مطابق کیسے ڈھالا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ آپ کا مضمون پڑھا ہے، پیر صاحب نے جو دیا ہے، بیان دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس پر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جی نہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے یہ ایسا دور ہے کہ اس میں معلومات کا ذخیرہ موجود ہے، اور کروڑوں صفحات ہیں جو روزانہ لکھے جا رہے ہیں معلومات کے۔ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن گئی ہے تو اب آپ ایک نقطہ ڈالتے ہیں، وہ نقطے کی تفصیل جس تناظر میں آپ نے وہ نقطہ ڈالا ہے اس تناظر میں اس کی تفصیل جو ہے نا اس کے پیراگراف بنا کے آپ کو دیکھو جی پہلے لوگ جو ہے لکھائی کے ذریعے اور
کو جو پیغام پہنچتا ہے. لیکن اب تو یہ میڈیا دور آ گیا ہے, آپ جہاں پر بیٹھے اور دنیا پر اپنا طرف سمجھا سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. جی 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 بالکل. لیکن پیر صاحب یہاں پہ پتہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ جو آپ لکھتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے گوگل سے پوچھ لیا کہ مجھے اس نقطے کے بارے میں بتائیں, یہ نقطہ عشق ہے, اس کے متعلق بتائیں, تو گوگل پورا پیراگراف جو ہے نا وہ جو کیا اسے کہتے ہیں, آپ اسے کہیں گے 10,000 صفحات پہ مشتمل اس پہ پیراگراف بنا دیں, وہ 10,000 صفحات پہ بنا دیں گے. آپ اس کو کہیں گے کہ آپ نے اس کو چند ورڈز میں بیان کرنا, تو وہ چند ورڈ میں بیان کر دے گا. ایسی صورت میں انفارمیشن کا سیلاب آ رہا ہے, لیکن حقیقی علم جو ہے وہ نہیں ہے. وہ حقیقی علم جو کائنات کی ترتیب کا باعث ہے, جو کائنات کی ایگزسٹنس کا, وجود کا باعث ہے, اس کے متعلق نہیں ڈسکس ہوتی. پیر صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے دین اسلام اس دنیا کائنات میں نافذ العمل ہوا تو اس نے مختصر, جامع اور اصلاحی پیغام دیا ہے. ٹھیک. تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قرب الہی اور محبت حق تعالیٰ میں چلا جائے گا تو پھر اگلا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے عشق کا. تو ایسا انسان معاشرے کا عظیم اور بہترین انسان ہوتا ہے جو فلاح انسانیت پہ کام کرتا ہے اور تعمیر انسانیت پہ کام کرتا ہے. بالکل. ہمارا جو ایک جو پہلو ہے یا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے تعمیر انسانیت, فلاح انسانیت. اس میں اینی ون کسی بھی مذہب کا ہے, کسی مسلک کا ہے, کسی قوم کا ہے, کسی ریاست کا ہے, ہمارے ذمہ فلاح انسانیت ہے. اس میں نا میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کروں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. اس میں کوئی شک نہیں, اسٹارٹنگ ہے نا جی. میں تھوڑا سا اس میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں. دو باتیں جو ہیں یہاں پہ میں آپ کو کوشچن کروں گا یہاں پہ, کیونکہ ہم آپ کی علمی اور فکری جو ہے نا وہ لیول کو جانتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ سے استفادہ ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں, عوام الناس بھی استفادہ کرے. اچھا, عرض یہ ہے کہ ایک تو دین اسلام کے متعلق آپ نے بتایا کہ جب سے سٹارٹ ہوا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آفرینش, ابتدائی آفرینش سے اسلام ہے, آدم علیہ السلام سے, اور اسلام کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے سر جی. اور یہ تمام انبیاء کرام اسلام کا حصہ تھے, اور ہم چونکہ ابھی درود پاک بھی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی میں بھی یہی ہے. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ہم دین ابراہیم کے اوپر وہ کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کی ہیں وہ وہی ہیں جو دین اسلام کی کمانڈمنٹس ساری کو وہی دین ہے. ہر نبی نے اسلام کی جی جی. تو یہ ایمان کا مفصل اور مجمل جو رویہ ہے وہ بھی یہی اسی فکر کی بات کرتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جو فرد ہے اس کی جو ذاتی حیثیت ہے یا اس کی جو اخلاقی رویہ ہے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور مذہب ساری کی ساری اخلاقیات جو ہے وہ مذہب ہی ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دین نے اخلاقی اقدار کو جو جس طرح ڈیفائن کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے, اس کو کیسے جو ہے نا وہ اس پہ لے کے آیا جائے. اور دوسرا یہ بھی پیر صاحب کہ عصری تجدید جو ہے وہ اسلام کی کیا ہے. یہ جو عصری تقاضے ہیں نا کہ دین اسلام کو سمجھنے کے, جو اسکالر بیٹھے ہمارے, ان کی ذمہ داری تو بہت زیادہ بڑھتی ہے, بہت. تو یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ ایک ذریعہ ہے. جی بے شک. ٹھیک. تو اس کے لیے پھر وہ اہلیت بھی ہونا ضروری ہے, ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. یا تو وہ قلیل مقدار میں ہیں, تعداد میں ہیں, یا پھر وہ چاہتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو میدان عمل میں آنا چاہیے اور یہ جو میسج ہے یہ کنوے کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, تو جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عشق. بات ادھر ہو رہی تھی, چلیں باقی تمہیدی کلمات کو ہم چھوڑتے ہیں, جو اصل مقصد ہے اس پہ آتے ہیں. تو مشائخ میں سابقین لے لیں یا موجودہ, تو ان میں جو ہمارے سرفرست شخصیت کھڑی ہیں وہ ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ. بے شک. وہ فرماتے ہیں العشق هو اللہ تعالی. سبحان اللہ.
بندہ طالب حق ذات حق کو اپنے ظاہر اور باطن میں یوں سنبھالے جیسے میٹھا دودھ میں چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. نہیں اس کو آسان کر لیتے ہیں، اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ میں آپ سے کوشچن کرنے لگا کہ سمانا کیا ہے؟ کیا یہ فکری ہے کہ فکری طور پہ سنبھالی ہے بندے نے، یا یہ عملی ہے کہ آپ عمل ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے دین جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ جگہ بناتا چلا جا رہا ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ اس بات کو واضح کریں کہ ذات حق کو کیسے اتاریں اندر. دوسرا یہ کہ ہم بات کر رہے تھے کہ عشق ارتکاز ہے، اور عشق جو کہ ارتکاز ہے تو یہ بڑا سیدھا فلسفہ ہے کہ آپ نے مرتکز ہونا ہے ایک پوری توجہ دے دو چاہے ہمیں ساتھ ساتھ ہم چاہے طالب حق کی پوری توجہ ذات حق پر مرکوز رہے گی تو تب جا کر یہ مقصد حاصل ہوگا. اس بچے کو بلا لو، وہ بھی استفادہ کرتا ہے بیٹھے ہمارے ساتھ. اور نہیں یہ جو بچہ آیا انٹرویو کے لیے بات کر، ہاں اس کو بھی بلا لو، وہ اندر ہمارے ساتھ. جی جاری رکھیے آپ. اس نے ایک ہمیں شیڈول دیا اور ضابطہ دیا. وہ فرماتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پیسر کتنی چینی؟ ہاں جی چینی پیسر. اچھا وہ کہتا ہے کہ دل و دماغ سے اپنے فکری جو آپ کے ہیں نا جی پوری توجہ خیالات کی، تصور کی، فکر کی، وہ ذات حق پر مرکوز رہے. ٹھیک تو اس ابتدا تو ایسی ہے. پیسر اس میں یہاں پہ کوشچن کروں اجازت وہ ساتھ ساتھ چلتا ہاں ہے. جی. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے متعلق جو مقتدی ہیں، جو مقتدی ہیں، جو اللہ پہ مقتدی جو ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ان کے متعلق. اچھا ایک بندہ اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، وہ کیا کریں؟ ایک جملہ عائد کرتے ہیں، وہ کچھ مذہبی لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن میں تو بیان کرتا ہوں. کریں وہ یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ مذہب کا پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. عشق کا ایگریٹ، عشق مذہب کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. ہاں جب وہ عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھ لیتا ہے. جب وہ عطا اس کو ہو جاتا ہے تو جب اس پر وہ ساری لائٹ پڑتی ہے حق اور باطل کی، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا دار حقیقت رہبر کون ہے، میرا رہنما کون ہے. ٹھیک. تو جو عشق کی منزل ہے یا عشق کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہی انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد ہے. فرمایا کون تو کنزن مخفیت. وہ سوالات آ رہے ہیں نا بھائی رب پہلے کیا کر رہا تھا، کیا کرتا تھا، مخلوق کو پیدا کرنے سے رب پہلے کیا کرتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ الان کا ماکان، جیسے پہلے تھا اب بھی ایسے ہی ہے. ذات میں تغیر و تبدل ہرگز نہیں ہے. جب اس کو عشق ہوا نا کہ میں خود کو دیکھوں، کون تو کنزن مخفیت، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، مجھے عشق ہوا، مجھے محبت ہوئی کہ میں خود کو دیکھوں، میں خود کو دیکھوں. بھئی دوسرا تو تھا ہی نہیں، نہ دوسرے کی سمائی ہے. یہاں تو دوئی کفر ہے، شرک ہے، یہ شرک اعظم ہے. وجودوں کا ذنب لا یقاس بہ ذنبا، تیرا ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے جس پر کوئی گناہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیا تیرا ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے؟ ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا شرک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اے بندہ اللہ بندے کو کہہ رہا ہے تیرا ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. تیرا ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. جب تک یہ سمجھ نہیں لیتا کہ اس کا کام کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مطلب اتنی نہیں ہے بات کہ تیرا ہونا ہی سب سے بڑا. خود کو مٹا حق کو بسا، خود کو مٹا حق کو بسا. بالکل کام ہے بس اتنا سا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، مختصر میسج ہے، مختصر بات ہے. پی صاحب یہ تو ایک بڑی فکر ہے آپ نے صاحب، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو نہیں ماننے والا
اس کو کہے کہ یار تم نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے آپ کو تو مانو نا یار. ایک حدیث یاد آ گئی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. میں تھوڑی بات کروں گا. جی جی کریں. اللہ فیصہ فرما رہے تھے نا جی کہ عشق جو ہے وہ کسی مذہب میں پابند نہیں ہے. کوئی شک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کھانے کھاتے جب تک اس وقت وہ مہمان نہیں آتے. ایک مہمان آ گیا غیر مسلم تھا جی, وہ اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا جی, رب ہے کہ نہیں. آپ نے اس کو مہمان کو لے کے آئے, بٹھایا, آپ نے گائے ذبح کی, کھانا تیار کیا جی, کھانا کھائی جی. کھانا کھانے لگے تو اس نے اللہ کا نام نہ لیا جی, اللہ کو نام نہ لیا کھانے پر, اٹھ گیا. آپ اللہ کا نام لے لیا, میں نام لے لوں, وہ چلا گیا اٹھ کے. بھائی آ گئے میرے بدن کو ناراض کر دیا ہے ابراہیم, میرے بدن کو ناراض کر دیا ہے, جاؤ اس کو لے کے آؤ, اس کو سمجھو تو اس کو جا کے لے آؤ اور اس کو سارا اپنے پاس کھانا کھلاؤ جی, پھر میں آپ سے راضی ہو گئے. اس کو گئے جنگل میں, اس کو لے کے آگے کہنے لگے جی اب کس نے بھیجا, اس نے کہا جی جس کو آپ نہیں مانتے مجھے اس نے بھیجا ہے, وہ میرا بندہ ہے, میرا دوست ہے. صاحب آپ نے جو بات کی ہے, میں ایک کوشچن ہے میں ساتھ ہی وہ بھی لے لیں جو آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نا کہا کہ جب ذات حق نے یہ سوچا کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اور وہ اس نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں تو خود کو دیکھو, خود کو دیکھو میں کیسا, تو وہ کیا دیکھا اس نے, کیسے دیکھا؟ وہ جب اس نے فَأَرَدْتُ فرماتا ہے میں نے ارادہ کیا, میں نے ارادہ کیا, ٹھیک, خیال کیا کہ خود کو دیکھوں. جب توجہ کی تو ایک آئینہ بن گیا, آئینہ شیشہ. جب توجہ کی تو اس میں ایک صورت نمودار ہوئی, میں نے اس میں روح ڈال دی. میں اس پہ عاشق, وہ مجھ پہ عاشق. وہ میرا محبوب, میں اس کا محبوب. میں اس کا مقصود, وہ میرا مقصود. اچھا یہ ہم اس کی یہ بات تو خوبصورت ہے, لیکن کیا اس کی کوئی عقلی دلیل ہے یا پھر اس کو مطلب کیا اس کا کوئی روڈ میپ ہے, وضع کیا ہوا کوئی روڈ میپ اللہ کی طرف سے؟ فرمایا, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ان اللہ خلق آدم علی صورت, پھر اسی صورت پر ہر انسان کو پیدا کر دیا. اچھا پہلے خود ایک ارادہ کیا, آئینہ بنایا, اس میں ایک صورت بنائی اور کہا کہ یہ میرا مقصود اور میں اس کا مقصود, اور یہ میرا محبوب اور میں اس کا محبوب, وہ میرا معشوق میں اس کا, وہ میرا عاشق میں اس کا عاشق. اچھا ایک سیکنڈ, خود ہی عاشق, خود ہی معشوق, خود ہی عشق ہے. یہ تینوں مرتبے ذات حق کے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک یہ تینوں مرتبوں کو ایک نہ کر لے بندہ ذات حق کو پہچان اور دیکھ نہیں سکتا. وہ لائٹیں بھی جلا دو. جب رابط آ رہا لے جب پہلی دوسرا کی نگاہ ڈالی نا جی, پہلے تجلی, اس نگاہ سے جو صورت پیدا ہوئی اس کا نام محمد رسول اللہ ذات ہے, حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی صورت میں ہر ایک کو بنا دیا, میرے پاس تمام صلاحیتیں دے کر, تمام صلاحیتیں ودیعت فرما کر. کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس میں صلاحیت موجود نہ ہو, کیونکہ فرمایا کل مولود علی فطرت, وہ صلاحیتیں لے کر آتا ہے. اگر بعد میں اس کو جو سوسائٹی ہے, ماحول ہے, اس کی صلاحیتیں آگے اجاگر کر دے یا وہ ختم کر دے. اس لیے فرمایا گیا کہ اچھی سوسائٹی میں بیٹھو, اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھو تاکہ تم وہ معاشرے کے عظیم انسان بن سکو اور اپنا مقصود جو تمہاری زندگی کا ہے, تمہاری تخلیق کا مقصد ہے, اس کو پا لو. اچھا یہاں ایک اور حدیث ہے, رب نے فرمایا کہ الانسان سری و انا سرو, کہ میں انسان کا راز ہوں, وہ میرا راز ہے. بے شک. راز کیا ہے, میں تو بے صورت تھا, بے صورت ہوں اب بھی. مجھے ننگا کیسے نے کیا, غیر کیسے نے کیا, انسان نے کیا, تو میرا راز ہے. میں نے انسان کو تخلیق کیا تو مجھے اس نے ظاہر کر دیا. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. ظاہر بھی وہی ہے, باطن بھی وہی ہے, اول بھی وہی ہے, آخر بھی وہی ہے. اب دوسری چیز ہے کہاں سے, ہے نہیں, وہ ہمارے تصور کا نقصان ہے, ہم اس کو بنا ڈالا ہے. یہ جو ہے نا, یہ تصور بندے کا میرا ہونا, بس اس کو ختم کرنا ذات کو پا لے گا.
وہ کہتے ہیں سائنس صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. جی جی. بے حقیقت سی حقیقت کو دیا رنگ مجاز. ہاں. بے حقیقت سی حقیقت کو دیا رنگ مجاز, میں تیرا بندہ بنا تو برا بندہ نواز. کیا بات ہے. بے حقیقت کیونکہ ہم نے در حقیقت شانی یزدانی کی میں پہچان ہوں, میں تیرے افسانہ بے نام کا عنوان. کیونکہ ہمارا جو ہے نا دین اسلام جی یہ پرفیکٹ دین ہے. جی یہ تمام شعبوں کو ہر لحاظ سے مطلب رہنمائی کرتا ہے انسان. یہ سب بڑا المناک معاملہ ہے. میں ایک کوشچن کروں گا, آپ کو برا لگے گا, دینی حلقے بیٹھے میرے سامنے. ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ المناک ہے کہ آپ کہتے ہیں جامع اور مفصل اور منظم جو ہے وہ دین ہے اور واضح ہے اور مکمل ہے. جی اس کے باوجود نہ تو آپ کی کوئی فکر جو ہے وہ دنیا کے معاشی نظام کے اوپر کوئی بنی ہوئی انسان کو نظر آتی ہے. 6 ارب لوگ ہیں, کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کا معاشی نظام, دنیا کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے. ایک سود کا پورا نظام ہے, وہ اس کے اگینسٹ کوئی نیا نظام کام کرے نہ کرے, جی اس کو واضح تو ہونا چاہیے, سامنے تو آنا چاہیے. جی دیکھیے سامنے نہیں آیا. میں دوسری بات ایک اور ریاستی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں, نہ امپلیمنٹ ہو یار. آپ کے پاس خلفائے راشدین کا دور جو ہے اس کی جامع کوئی ترتیب بھی موجود نہیں ہے, یا علماء حق نے بیان ہی نہیں کیا اس کو. تو یہ پھر کتنا بڑا المیہ ہے. آپ بات تو کر رہے ہیں کہ مفصل ہے, لیکن دنیا کیسے مانے گی اس بات کو؟ سوال تو یہ ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جی, تو آپ نے سب سے پہلے معاشی نظام دیا, معاشی اور اقتصادی نظام دیا سب سے پہلے. جب تک ہم اپنی معیشت اور اقتصادیات کو مستحکم نہیں کر لیتے اور خود کفیل اس میں نہیں ہو جاتے ٹھیک, تب تک ریاست ترقی نہیں کر سکتی, اپنی آخری منازل تک پہنچ نہیں سکتی. اور یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ ان کو کرنا ہے. عوام الناس تو ہے اپنے روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک, صبح و شام ان کا ایک ہی ہے. یہ جو قوتیں بیٹھی ہیں نا, مقتدر قوتیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. آج گفتگو کر رہے ہیں ہم, ایسے موضوعات ڈسکس کر رہے ہیں جو پہلے موضوعات ڈسکس نہیں ہوتے. جی مطلب عمومی طور پہ اس پہ بڑا کنٹرول ہے کہ کیا بات کرنی. اب قرآن کوٹ کر رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اب یہ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کا مطلب کہ یہ ریاست پر ڈپینڈ کرتا ہے. ریاست اور ریاست کی جو موجودہ اقتدار میں حکومت ہوتی ہے, جو حکومت مقتدر قوتیں جو ہوتی ہیں, وہ ہر ایک انسان کو اس کا جو ہے روزگار, اس کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی بنیادی ضرورتیں وہ مہیا کریں. ٹھیک, پھر کیا ہوگا, سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا, وہ اخوات و بھائی چارے کا مرکز بن جائے گا. پھر دنیا امن میں چلی جائے گی, بھائی چارے میں چلی جائے گی, خیر خواہی ہر انسان کے ذہن میں انسان کی خیر, ہر انسان کی خیر خواہی سما جائے گی, اشعار پیدا ہو جائے گا. دین نصیحہ, ہاں بالکل, دین خیر خواہی کا نام ہے. جب یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی تو پھر وہ ذاتی مفادات کے پیچھے آدمی چل پڑتا ہے. یہ سب دیکھیں, آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پہلے جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ اسلام نے ترتیب دیا. اب سوال پتہ کیا ہے, سوال یہ کہ اگر کوئی معاشی ڈھانچہ اسلام نے ترتیب دیا تو اس کو واضح تو ہونا چاہیے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنیاد رکھی تو 4 اکابرین, جو اکابرین تھے, آپ جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین خلفائے راشدین کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لگایا سونے کے کاروبار. اسی طرح ابو بکر صدیق انٹرنل تجارت کو دیکھتے رہے, عثمان غنی بیرونی تجارت کو دیکھتے رہے, اور عمر فاروق انتظامی ڈھانچہ جو پورا نظام تھا اس کو انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی. اور پھر علی کرم اللہ وجہ کی سارے اکابرین کو دیکھتے. امپورٹنٹ پتہ کیا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوشچن بھی یہ ہے, آج کا جو مسلمان ہے وہ اس بات سے اس کا بنیادی طور پہ صرف سوال ہی یہ ہے
کہ اگر ہمارا ڈھانچہ ہے تو وہ کیا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اگر اس وقت کوئی انتظامی ڈھانچہ دیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی ڈھانچہ دیا, اس معاشی ڈھانچے کی بنیادی جزیات کیا تھی تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں؟ وہ زکوٰۃ بھی ہے, عشر بھی ہے, اور خمس بھی ہے. ٹھیک ہے, اور مال غنیمت بھی ہے. پہلے سنت پہ حکومت کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ نے پہلی دفعہ پہلے کہا پہلے جماعت جماعت اہل سنت سے خمس کے بارے میں دسے بارے میں ہاں, خمس جو ہے یہ سادات کرام کا حق ہے ٹھیک ہر دور میں. ٹھیک, اولاد نبی, ہاں آل نبی, اولاد علی کا حق ہے. بے شک. ہم نے وہ غصب کیا ہوا ہے من حاصل قوم. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہم نے وہ غصب کیا ہوا ہے, ہم ادا نہیں کر رہے. اس لیے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا. یہ اس کی تنزلی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے. صدارت کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں سرداروں کا, دیکھو یہ تو جو حکومت سردار تو وہی ہیں. جو ہمارے سردار ہیں. ہاں, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جب زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں رمضان کے لیے خمس کی کٹوتی کریں. ہم سے نہیں ادا کر نہیں کرتے. کیا ہے شرح, کیا ہے خمس کی شرح, کیا ہے خمس کی؟ وہ 5واں حصہ. جی جی, خمس میں 5واں حصہ مال غنیمت ہے, تمہاری آمدنی ہے, اس میں سے نبی اللہ کا 5واں حصہ ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. 5واں حصہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 5ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ 20%. جی 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 20%. اور 2.5% کیا اسے وہ کہتے زکوٰۃ ہے. ہیں؟ زکوٰۃ ہے. اصل رقم میں سے. اچھا, اب میں اگر معاشی ڈھانچے کی طرف چلا جاؤں نا پیر صاحب, تو میرے نزدیک جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے وہ 22.5% پہ چلا گیا. 22.5% پہ چلا گیا. پہلے دو جو آمدنی کے اوپر جو پہلے 2 ٹیکسز ہیں کہنا چاہیے, یا پھر جو اسلامی رائج الوقت جو قانون ہے, ہر وقت کا قانون جو ہے, اس میں یہ 22.5% تو آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ کی آمدنی کا اضافی جو 22.5% ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے, ہر زیرو نے, ہر بندے نے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے پیر صاحب. آپ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے پلر لا کے رکھ دے گی. ہم صدارت سے محبت, ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہیں, ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں, محبین اہل بیت ہیں. اگر یہ خمس ہم نے غصب کیا ہوا ہے تو ہم پہ حق ہے کہ ہم وہ ادا کریں. اور اگر یہ واضح ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی عوام دوست پارٹی کی جو ہے نا ہمارے جو منشور ہے دستور العمل, ہمارا جو دستور العمل ہے, ہم اس کا حصہ بنائیں. اس میں اس کے ایک شیک یہ بھی رکھیں گے. نہیں رکھ دی, بلکہ ابھی رکھ دی. بہت یہ شامل ہو گئی کہ ہم خمس کے بارے میں جو ہماری عوام الناس ہے اس کو آگاہ کریں گے, اور ان کو شعور دیں گے, اور ان کو کہیں گے کہ یہ آپ پہ حق ہے, یہ آپ نے ادا کرنا ہے. اب خمس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اس پہ ہم ایک علیحدہ اس پہ ڈسکس کریں گے, ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. وہ صرف خمس پہ ہوگا. اب بڑی ساری چیزیں آج کے ہماری گفتگو میں, کیونکہ اذان بھی آ رہی, جمعۃ المبارک ہے, اور ہم نے جمعے کی نماز پڑھنے میں جانا ہے, تو بڑی ساری باتیں ہماری ڈسکس ہوئی ہیں. اس میں یہ بات بڑی 2-3 اہم باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو اللہ کا وجود انسانی کے متعلق جو آپ نے فکر اسٹیبلش کی ہے, یہ بہت الگ زاویہ ہے. آپ نے اللہ نے جب یہ احساس کیا, یا اللہ نے ارادہ ہی فرمایا کہ میں آپ خود کو پہچانا جاؤں. میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر رہا ہوں آپ کی باتوں کو. تو اس نے ایک خیال اسٹیبلش کیا, اور جو خیال اسٹیبلش کیا وہ مجسم ہو گیا آئینے کی صورت میں. مجسم ہوا آئینے کی صورت میں, اور جب وہ آئینے کی صورت میں مجسم ہوا تو دیکھا کہ اس طرف جو شبیہ بنی وہ شبیہ انسانی تھی. جب اس میں عکس پڑا تجلیات الہی آزاد کا, تو وہ صورت انسانی پہ تھا, صورت آدم پہ تھا. اب کتنے آدم ہوئے, کیا ہوئے, یہ ایک الگ بحث ہے. صورت آدم پہ اللہ خوش ہوا کہ جو ارادہ فرمایا, اور جو سامنے اس پہ عاشق ہو مجسم صورت بنی, اس پہ عاشق ہو گیا. اور میں ایک بڑے ہمارے شاعر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں اللہ عاشق ہے. میں بڑا حیران ہوا, یہ پہلی بار سنا ہے کہ اللہ عاشق کیسے ہو گیا بھائی, اللہ تو مشہور ہے. وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے جو آگے بیان فرمایا, انہوں نے کہا کہ
اللہ اس طرح سے آ جائے کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی، آپ نے اللہ کے لیے کیا بنایا، تو اللہ اس طرح سے آ جائے. لیکن جو آپ نے زاویہ بتایا نا وہ تو اس سے بھی کمال ہے کہ اللہ نے جیسی مجسم صورت بنائی اس پہ اللہ عاشق ہو گیا کہ کیا میں نے صورت بنائی ہے. واہ واہ واہ. اچھا ایک مشاہدہ بھی ہے، ہر انسان خود پہ عاشق ہے جی اور خود کو سب سے زیادہ حسین اہم سمجھ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اللہ کی ذات کے پہ جو کوسچنز کرتے ہیں جو ملحد ہیں ان کا سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے. نہیں ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں ہے تو وہ سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے. ان کا نقطہ تو یہی ہے کہ جب میں ہی سارا کچھ ہوں، میرا ہی وجود سارا کچھ ہے اور مجھے ہی سب سے زیادہ اپنے سے پیار ہے، تو میں کسی دوسرے کو کیسے اس کے پیچھے جاؤں اور کیسے اس کا اقرار کروں اور کیسے اس کی حمد و ثنا کرتا پھروں. یہ ایک جملہ ہے، جس نے بھی ذات حق کو پایا اپنے ہی اندر سے پایا، وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک. پھر وہ ایک حدیث پاک ہے، صحیح ہے، ساری کتب میں موجود ہے، المومن مرآۃ المومن. یہ مومن جو ہے اس مومن ذات حق کا شیشہ ہے. اس کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھو، اس شیشے میں دیکھو. ہم نے انسان کو سمجھا ہی نہیں. جو دیکھو نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب تقویم پہ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ذات حق کی ذات و صفات کا تجلیات کا مظہر عطم ہے انسان. اس نے ذات کو ظاہر کر دیا اور سمو بھی لیا اپنے اندر سمو بھی لیا ہے. چھوٹا سا جی ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو موبائل میں ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے کارڈ بولتے ہیں، جو چیز بھی لے لیں آپ، اس میں کتنی لاکھوں لائبریریاں، لاکھوں کروڑوں کتابیں، لاکھوں اربوں خربوں اس میں الفاظ حروف ہوتے ہیں اور چھوٹا سا ہے. تو اس نے بھی ذات حق کو سمایا ہے. یہ تو بہت بڑا انسان، یہ بہت بڑا جہان ہے انسان. اچھا یہاں پہ نا مجھے وہ منصور حلاج کا فکرہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ انا الحق، پھر وہ جائز ہی ہوئے. اس وقت کے علماء نے کیوں نہیں مانا اس بات کو؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا، انا لاحق کو رکھا. انا لاحق لیکن وہ بعد میں تو ترتیب بدل، کسی نے کہا اس نے انا الحق نہیں کہا تھا، انا الحق کہا تھا. میں کہتا ہوں اس نے انا الحق بھی کہہ دیا تو کون سا برا. جب یہ عرفان ہی پا لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر حق ہی حق ہے، تو پھر کوئی یہ کہہ دے کہ انا الحق کیا برا کرے. اصل میں ان کا جو جرم ٹھہرا ہے نا وہ یہ جو راز تھا اس نے پبلک پر ظاہر کر دیا. اور اس وقت کی جو عقلی لیول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو قبول کر لے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ قربانی ایک دے دے گا، جو سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے. جو ابھی تو آپ چلے جائیں ہمارے جو بڑے سارے یہاں پہ آپ بھی چونکہ مشائخ سے ہیں تو آپ یہاں پہ چلے جائیں تو وہ مولانا روم کہتے ہیں پیر کامل صورت ذلیلہ، مطلب مرید ایک مقام پہ ہے. یہ میرے نزدیک یہ محبت کا ایک مقام ہے جس پہ صرف مرید ہی یہ کہہ سکتا ہے پیر کامل صورت ذلیلہ. اچھا ایک اور وہ اس مقام پہ مولانا روم صاحب. اچھا اور ہے یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ، اچھا وہ یہاں پہ پیر حضرات خود کہتے پھرتے کہ پیر کامل صورت ذلیلہ. مطلب آپ اندازہ کیجیے کہ کوئی محبت کے مقام، ہر مرید تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا. جو محبت کے اس مقام پہ فنا فی شیع کے مقام پہ ہوگا وہی کہے گا نا پیر کامل صورت ذلیلہ. عام تو بندہ کہہ ہی نہیں سکتا، کہنا بندہ بھی نہیں اس کا. اب ایک سوال شرعی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. کچھ اصحاب رسول نے سوال کیا، اکابری نے نہیں، جو ٹاپ کے تھے، جو ابھی نئے تھے، نچلے لیول کے تھے، ان کی کیٹیگری ہے نا. انہوں نے کوشچن کیا اینا کان ربنا یا رسول اللہ، ہمارا رب پہلے کہاں تھا. اب سوال پیدا ہوتا، ہم کہتے ہیں اب رب کہاں ہے. ان کو نظر آ رہا تھا، انہوں یہ پہلے کہاں تھا. اس وقت دیکھ رہے تھے. اچھا مطلب وہ اس محبت کے اس مقام پہ تھے جی یا پھر عبادت کے اس مقام پہ تھے یا ایمان کے عشق کے مقام. اچھا عشق کے ایمان کے اس مقام پہ تھے. میں کہتا عشق بھی ایمان ہی ہے. ایمان نیچے ہے. اچھا آخری جو درجہ ہے عشق ہے. اچھا عشق کے ایسے مقام پہ تھے. سرکار نے فرمایا نا من رانی، وہ نیچے والوں کو بتا، من رانی فقط رال حق اللہ تھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. مولا کہنا فرمایا نا جی، میں سفار کی بات نہیں کر رہا جو جس کو میں دیکھ رہا ہوں، پہلے دیکھ تو پھر اس کو سجدہ کرتا ہوں. میں تو دیکھ کر کرتا ہوں.
تو کیسے بیان کرتے ہوں گے صحابہ کرام اللہ کی دیکھ رہے تھے نہیں اللہ کی صفاتی صورت بیان کرتے ہوں گے یا پھر یا جو کیپیسٹی ہے نا استعداد ہے اس کے مطابق ہوا مطلب ہم یہ فکر کی استعداد جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. یہ بھی پبلک کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کی اگر فکری استعداد جو ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ آپ نہ اپنی وجود کو جان پائے ہیں ورنہ اللہ کے وجود کو. جیسے مجھے یہ کہتے ہیں نا فزیکل ورلڈ والے, تو یہاں پہ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ ہر چیز مٹیریل ہے. تو میں نے کہا مٹیریل کی تعریف کیا؟ انہوں نے کہا جو چیز وزن رکھتی ہے جو وجود رکھتی ہے وہ مٹیریل ہے. تو میں نے کہا آپ کے لائٹ کا کیا میں آج کرتا ہوں وہ بھی اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں. اچھا اس کی بھی ذرات کو ڈیفائن کر دیا اس نے سائنسز نے نا. کیونکہ میں نے ان سے عرض کیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز وزن رکھتی ہے وہ مجسم ہے اور ہاں اور وہ فزیکل ہے اور میٹا فزیکل نہیں ہے. تو میٹا کے فزیکل کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ خیال کی مجسم صورت بتا دیں کہ جو آپ کے خیال نکلا ہے اس کی کوئی مجسم صورت کیا ہے. اس کا وزن بھی بتا. صبح کی آپ صفات بیان کر سکتے ہیں, صبح کی مجسم صورت کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا الفاظ ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہم یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں آواز, لیکن اس کی الفاظ کی مجسم صورت کیا ہے؟ تو میٹا فزیکل چیزیں تو آپ کے ارد گرد ہزاروں ہیں. میں ایسے بیان کرتا جاؤں گا چیزیں بیان ہوتی چلی جائیں گی. ہم میٹا فزیکل ورڈ اور فزیکل ورڈ کے درمیان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جتنی ہماری فکری استعداد ہے, عقلی استعداد ہے, اس لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم جیسے جیسے اس کی گرے کھولتے چلے جاتے ہیں, ہم آگے ذات حق کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہی آج کا پیغام ہے. جمعہ المبارک ہے. آپ تمام احباب کو بہت سارا جمعہ مبارک ہو. ہماری یہ گفتگو ابھی ہماری یہ پہلی نشست تھی اور ہم اس کا نام پبلکلی پہلی نشست تھی اور یہ نشست اب جاری و ساری رہے گی, ریگولر رہے گی. ہم آج اس کا ایک نام تجویز کریں گے اور یہ پروگرام ہم ہفتے میں 3-4 پروگرام اسی طرح سے عوام کوشچن دے, ہم انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے. ہاں بے لاکھ گفتگو کریں گے. اور آپ کے جتنے کوشچن ہیں یہاں پہ علا یاری صاحب ہو گئے, اس وقت اویس اقبال صاحب ہیں بڑے, وہ آج کل ٹک ٹاک پہ کی جگہ پہ بڑا ان کا شعرا ہے کہ ان کے پاس ایسے کوشچن ہیں جن کا جواب ممکن نہیں ہے. تو ایسے اور بھی پوری دنیا سے جتنے اسکالرس ہیں وہ کوشچن کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم محبت سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ عوام الناس کا. ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. پاکستان کی ترقی اور ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست, اسی طرح امت کی بہتری, اس کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے عوام دوست پارٹی آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.